داخل ہے۔ حل کے ذریعے ہم کسی چیز موجود چیز کی صفت کے بارے میں سوال پوچھتے تھے۔ حل کے ذریعے ہم کیا طلب کرتے تھے؟ کسی موجود چیز کی صفت کے بارے میں سوال پوچھتے تھے۔ تو ظاہر ہے کوئی چیز موجود ہو تو آپ اس کے بارے میں، مثلا آپ کسی مسجد میں پوچھتے ہیں کہ نماز کب ہے، تو آپ کہتے ہیں متی الصلاۃ، نماز کب ہے؟ ابھی نماز موجود ہے لیکن نماز کی صفت آپ نے پوچھنی ہے کہ کب، ٹائم پوچھنا ہے کہ نماز کب ہوگی۔ ٹائم تو چینج نہیں کیا ہے، احناف کے ٹائم پر نماز پڑھیں گے یا اہل حدیث کے ٹائم پہ نماز پڑھیں گے۔ متی الصلاۃ فی ھذا المسجد، اس لیے تو متی حل کے ضمن میں داخل ہے۔ حل کے ذریعے ہم تو یا موجود کے وجود ثابت کرنے کے لیے سوال پوچھتے تھے کہ کیا یہ چیز موجود بھی ہے یا نہیں ہے، یا ہم سوال پوچھتے تھے کہ یہ موجود چیز کی صفت کیا ہے، کیا خوبصورت ہے، بدصورت ہے، حل زید جمیل۔ اسی طرح متی کے ذریعے بھی ہم موجود چیز کی صفت معلوم کرتے ہیں۔ اسی طرح ابھی دیکھیں قیامت تو موجود ہے لیکن کب آئے گا، اس کے لیے ہم ایانہ استعمال کریں، تو موجود چیز کی صفت کے بارے میں ہم ایانہ کے ذریعے سوال پوچھتے ہیں۔ بہرحال یہ سوال ابن قدامہ کی طرف متوجہ ہوا تھا اور لوگوں نے اس سوال کو متوجہ کیا ان کی طرف، اور انہوں نے یہ جواب دیا کہ جو متی اور ایانہ اور این اور استفہام کی جتنے بھی باقی صیغے ہیں وہ یا حل کے اندر داخل ہے، حل کے ضمن میں داخل ہے۔ انشاءاللہ یہ مسئلہ کلیئر ہوا۔ ابھی ہم ماہیت سے نکل کر کیفیت کی طرف جاتے ہیں۔ ماہیت کیا ہے؟ کسی چیز کے جینڈر کے بارے میں سوال پوچھنا، کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں سوال پوچھنا۔ جیسے ہم نے کہا تھا کہ آپ مرد کے ماہیت کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں کہ ذکر کیا ہے مثلا، یا مذکر کیا ہے مثلا، یا رجل کیا ہے، یا آپ مؤنث کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ مل مرأۃ، عورت کی ڈیفینیشن کرے۔ تو ماہیت سے ہم نکل گئے۔ ابھی ہم کیفیت کے بارے میں پوچھیں گے، کیفیت کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ کیفیت اور ماہیت میں کیا فرق ہے؟ ماہیت وہ جو چار صیغے تھے اس کے جواب میں جو واقع ہوتا ہے وہ ماہیت ہے، یعنی کسی چیز کی ماہیت اور حقیقت طلب کرنا ہو، اس کے ماہیت تک پہنچنا ہو تو وہ چار صیغے استعمال کرنے ہیں یا چار کے علاوہ جتنی بھی ہے۔ لیکن اگر سائل کیفہ کے ذریعے سوال کرتے ہیں تو پھر وہ ماہیت نہیں مانگتا، ماہیت نہیں طلب کر رہا، وہ کیا طلب کر رہا ہے؟ کیفیت طلب کر رہا ہے کہ مجھے اس چیز کی کیفیت بیان کرو۔ آپ سے کوئی سوال پوچھتا ہے کیف حالک، وہ آپ کی ماہیت کا سوال نہیں پوچھ رہا، وہ آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ تم انسان ہو یا حیوان ہو یا جو بھی ہے، وہ آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا، آپ کی ماہیت اور جینڈر کے بارے میں نہیں پوچھ رہا کہ تم مذکر ہو یا مؤنث ہو یا مخنث ہو۔ یہ سوال اب تو ماہیت کا سوال نہیں کر رہا۔ اس لیے کیفیت اور ماہیت میں یہ فرق ہے، جو کیفہ کے جواب میں آتا ہے وہ کیفیت ہوتا ہے، اور جو ما اور ایو اور لما کے جواب میں آتا ہے وہ ماہیت ہوتا ہے۔ چار صیغے جو ہم نے پڑھا اس کے جواب میں جو آتا ہے وہ ماہیت ہوتا ہے، اور جو کیفہ کے جواب میں آتا ہے تو وہ کیفیت ہوتے ہیں۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ کیف حالک، آپ کہتے ہیں لست بخیر، میں ٹھیک نہیں ہوں، یا کہتے ہیں انا بخیر، میں ٹھیک ہوں، اس کو پھر کیفیت کہتے ہیں۔ انشاءاللہ دو مسائل کلیئر ہو گئے۔ پہلا مسئلہ کیا تھا کہ باقی صیغوں کا کیا حکم ہے، دوسرا مسئلہ یہ تھا کیفیت اور ماہیت میں کیا فرق ہے۔ ابھی تیسرے مسئلے کی طرف جاتے ہیں کہ ماہیت کن چیزوں سے مرکب ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کسی چیز کے ڈیفینیشن کرتے ہیں، حد بیان کریں گے تو ضروری ہے کہ آپ تین چیزوں کے اوپر عالم ہوں، تین چیزوں کا علم آپ کو حاصل ہوگا تب آپ تعریف کر سکیں گے، ورنہ تعریف نہ کرے، نہ آپ کو کرنا چاہیے تھا آپ کو، ہاں جی، آپ کو تعریف نہیں کرنی چاہیے جب تک آپ کو تین چیزوں کا علم نہیں ہے۔ نمبر ایک، یہ لکھ کے اپنے پاس بھائی، جب تک آپ کو تین چیزوں کا علم نہ ہو آپ ڈیفینیشن نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ڈیفینیشن میں آپ ماہیت بیان کرتے ہیں اور ماہیت ان تینوں چیزوں کے اوپر موقوف ہوتی ہے۔ کسی چیز کی حقیقت جب آپ نے بیان کرنے ہو نا، آپ سے کوئی پوچھے انسان کی تعریف کرو،
تو آپ کو 3 چیزوں کا پتہ ہو تو انسان کی تعریف کریں گے، ورنہ نہیں کرنی چاہیے آپ کو۔ نمبر 1 الصفات الذاتیہ، صفات ذاتیہ کا پتہ ہو آپ کو کہ صفات ذاتیہ کیا ہوتے ہیں۔ نمبر 2 صفات لازمہ، آپ کو صفات لازمہ کا علم ہونا چاہیے کہ صفات لازمہ کیا ہوتے ہیں اور صفات ذاتیہ اور لازمہ میں کیا فرق ہے۔ یہ بھائی کتنے ہو گئے؟ 2۔ اور نمبر 3 یہ ہے صفات عارضیہ، عارضی صفات، اور ان تینوں میں کیا فرق ہے، اس کے بارے میں ہم تفصیلی بات کرتے ہیں۔ آج ہمارا درس کا مین ٹاپک یہ ہے کہ صفات ذاتیہ، صفات لازمہ، صفات عارضہ میں کیا فرق ہے، اور تعریف جب ہم کریں گے یا صفات ذاتیہ پر مشتمل ہوگی یا صفات لازمہ پر مشتمل ہوگی اور یا صفات عارضہ پر مشتمل ہوگی۔ اب ہم مزید تفصیل کی طرف جاتے ہیں۔ جی مزید تفصیل کی طرف جاتے ہیں، لیکن وجہ الانحصار بیان کرنا چاہے۔ یہ بات یاد رکھے، جو علماء کسی چیز کے اقسام بیان کرتے ہیں تو پھر وجہ الانحصار بھی بیان کرتے ہیں۔ وجہ الانحصار کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس چیز کے 3 اقسام کیوں ہے، 4 کیوں نہیں ہے بھائی؟ مثال کے طور پر ابو حیان نے ہدایت النحو میں جب کلمے کے 3 اقسام بیان کی ہے نا، کہ کلمہ یا اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں میں وجہ الانحصار بیان کرتا ہوں۔ کلمہ کا معنی ہوگا، زمانہ نہیں ہوگا تو اسم ہوگا، یا معنی بھی ہوگا زمانہ بھی ہوگا تو فعل ہوگا، اور اگر نہ معنی ہے نہ زمانہ ہے تو حرف ہوگا، کوئی چوتھا مجال ہی نہیں رہا ہمارے پاس۔ وجہ الانحصار اس کو کہتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر بھی ہم کیوں کہتے ہیں کہ صفات 3 اقسام میں منحصر ہے، چوتھی قسم صفات کی نہیں ہے، یا صفات ذاتیہ ہے یا صفات لازمہ ہے یا صفات عارضہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بھائی کہ یہ جو صفت ہے نا، یا موصوف کے نفس کے ساتھ ٹچ ہوگا بالکل، اور یہ صفت ذاتی ہے۔ اور دوسری حالت یہ ہے کہ وہ صفت تابع ہوگا، نفس کے ساتھ ٹچ نہیں ہے، ویسے تابع ہے، یہ صفت لازم ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ صفت نہ نفس کے ساتھ ٹچ ہے نہ اس کا تابع ہے، بلکہ کبھی جدا بھی ہو سکتے کبھی آ بھی سکتے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ بولتا ہے نا، کلام اللہ کے صفات ہے، لیکن 24 گھنٹے تو نہیں بولتا نا، کبھی بولتا ہے کبھی نہیں بولتا، تو کلام اللہ کا عارضی صفت ہے، کبھی جدا ہو سکتے۔ اس لیے یہ عقیدے میں آپ کو کام آئے گا۔ عقیدے میں بھی علماء کہتے ہیں کہ کچھ صفات لازمی ہے اللہ کے، اور کچھ مثلا حیات اللہ کی صفت لازمی ہے، کبھی اللہ سے جدا نہیں ہوتی۔ اور بات کرنا یہ اللہ کی کون سی صفت ہے؟ یہ عارضی صفت ہے، عارضی صفت ہے۔ 2 تو آپ کو پتہ ہے پہلے سے کہ ایک صفت لازمی ہوتی ہے، ایک صفت عارضی، اور ایک صفت ذاتی ہے۔ صفت ذاتی اور لازمی میں ہم پھر تھوڑا فرق کریں گے انشاءاللہ۔ یہ چیز بھی کلیئر ہو گئی۔ میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ صفات کی 3 اقسام کیوں ہے، چوتھا قسم کیوں نہیں؟ جس طرح کلمے کی 3 اقسام کیوں ہے وہ ہم نے بیان کیا، وجہ الحصر۔ توحید کی 3 اقسام کیوں ہے، چوتھا کیوں نہیں ہے؟ اور چوتھا ہے نا، کلمے کی بھی چوتھا قسم ہے تو توحید کی بھی چوتھا قسم ہے۔ ویسے جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں یہ خوارج کا مذہب ہے، چوتھا قسم نہیں، چوتھا بھی ہے، مرضی ہے جتنا نکال سکے، 5واں بھی ہم نکال سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ بھائی آپ کو پتہ ہو کہ تعریف جب آپ نے کرنی ہے تو صفات کے حوالے سے آپ کو پتہ ہو، کیونکہ کسی چیز کی ماہیت ان صفات کے اوپر موقوف ہے، صفات کے اوپر موقوف ہے۔ یہ بات یاد رکھے کہ حد حقیقی میں صرف صفات ذاتیہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ حد کے 3 قسمیں ہیں، حد حقیقی اور حد لفظی اور حد رسمی۔ حد حقیقی میں صرف صفات ذاتیہ ذکر ہوتے ہیں، کیونکہ صفات ذاتیہ کے ذریعے ہم کسی چیز کے ماہیت اور حقیقت متصور کرتے ہیں، ہم ادراک کرتے ہیں کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت کا ادراک ہم صفات ذاتیہ کے ذریعے کرتے ہیں۔ اس لیے ابن قدامہ نے کہا والماہیت تترکب من الصفات الذاتیہ۔ اگر کوئی آپ سے سوال پوچھے ماہیت کے بارے میں تو جواب میں صرف صفات ذاتیہ ذکر کریں گے بھائی۔ اگر آپ سے کوئی سوال پوچھے کہ اس چیز کی ماہیت کیا ہے، اور ہم نے کل پڑھا تھا کہ ماہیت کے بارے میں سوال جو کوئی پوچھتا ہے تو 4 صیغے استعمال کرتے کہ اس چیز کی حقیقت بیان کرو، ماہیت بیان کرو، تو آپ نے تعریف میں صرف صفات ذاتیہ ذکر کرنے ہیں۔ والماہیت تترکب من الصفات الذاتیہ، جی تو صرف صفات ذاتیہ ذکر کرنے ہیں۔ آپ سے کوئی پوچھتا ہے انسان کی تعریف کرو تو آپ جواب دیتے ہیں حیوان ناطق،
دو صفات ذکر کرتے ہیں اور دونوں ذاتی صفات ہے. حیوان یعنی زندہ چیز ہے، اور جب آپ نے حیوان کہا اس میں جانور بھی آ گیا، اس میں کوئی بھی زندہ چیز آ گئی، حتیٰ کہ جنت کو بھی اللہ تعالیٰ نے حیوان کہا ہے، آخرت کو بھی اللہ تعالیٰ نے حیوان کہا ہے. اس سے بات نہیں بنتی ہے جب تک آپ پوری صفات ذاتیہ کو ذکر نہ کرے. جب آپ نے کہا حیوان ناطق، بکری نکل گئی، بکری بول سکتے ہیں یا نہیں بول سکتا نا. اس لیے جب آپ نے کہا کہ انسان کی تعریف کیا ہے، حیوان ناطق، آپ نے دو صفات ذکر کی، حیوانیت بھی انسان کی صفت ہے، نطق بھی انسان کی صفت ہے، بولنا، اور یہ دونوں ذاتی صفات ہے. لہٰذا میں نے ماہیت کا سوال پوچھا تھا کہ اس چیز انسان کی ماہیت بیان کرے، حقیقت بیان کرے. آپ نے جواب دیا کہ حیوان ناطق، اس لیے تو پتہ چلا کہ ماہیت معلوم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تعریف میں صفات ذاتیہ ذکر کریں. یہ بات یاد رکھے کہ بعض صفات ذاتیہ پر اکتفا کرنا اور بعض صفات ذاتیہ کو ترک کرنا کافی نہیں ہے. یہ نہ کہو کہ اللہ کچھ صفات ذکر کرتے ہیں کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ صفات ذاتیہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اللہ نے جنت کے بارے میں بات کی ہے نا، تو صرف چوڑائی کی بات کی ہے، لمبائی کی بات تو نہیں کی ہے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات. آپ کہیں گے میں بھی انسان کی تعریف میں ایک صفت ذکر کروں گا دوسرا کو چھوڑوں گا، میں نے قاعدہ پڑھا ہے. بھائی وہ صفات ذاتیہ کے بارے میں نہیں ہے، صفات ذاتیہ دونوں ذکر کرنا چاہیے. وہ جو اللہ نے جنت کے صفات ذکر کی ہے وہ اس کو ہم ذاتیہ نہیں کہہ سکتے ہیں. اس لیے ذاتیہ سے تو صفات ذاتیہ میں تمام صفات ذکر کرنا فرض ہے. تعریف میں صفات ذاتیہ میں ایک پر اکتفا نہیں ہو سکتا. تو یہ نہ کہے کہ اللہ نے جنت کی ایک صفت ذکر کی ہے دوسرا چھوڑا ہے دوسرا مجھے خود سمجھ آئے گا. ایسا نہیں کرنا ہے. تعریف میں آپ نے تعریف میں صفات ذاتیہ ذکر کرنے ہیں، تمام صفات ذاتیہ. مثال کے طور پر آپ سے کوئی سوال پوچھے مل خمر، یہ خمر کیا ہوتے؟ قرآن میں اللہ کہتے ہیں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من، یہ کیا ہے خمر؟ آپ کہتے ہیں شراب. جواب پورا نہیں ہے. جب آپ سے سوال پوچھا گیا کہ خمر کیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ شراب، پینے والی چیز ہے. آپ نے خمر کے ایک صفت ذاتی ذکر کی، لیکن کوئی آپ سے پوچھے گا کہ یہ جو کوک ہے یہ بھی تو شراب ہے نا، تو پھر یہ بھی رجس من عمل شیطان ہے. کہوہ بھی شراب ہے، ہم تو کہوہ بہت زیادہ پیتے ہیں، تو یہ بھی حرام ہے، کہوہ بھی حرام ہے. اس لیے آپ کی تعریف پوری نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تعریف میں ایک صفت ذاتی ذکر کی، باقی صفات ذاتیہ کو اگنور کیا. تو تعریف میں صفات ذاتیہ کو مکمل طور پر ذکر کرنے چاہیے. لہٰذا آپ کو یہ کہنا چاہیے شراب مسکر، تب تعریف پوری ہوگی. آپ سے میں پوچھتا ہوں مل خمر، شراب کیا ہے؟ تو ماہیت میں نے طلب کیا. جب میں نے ماہیت طلب کیا میں نے آپ کو کہا آپ ڈیفینیشن کرنے والا ہے، اور ڈیفینیشن کرنے والا کو پتہ ہونا چاہیے کہ ماہیت کا سوال جب پوچھا جاتا ہے تو انہوں نے صفات ذاتیہ ذکر کرنے ہوگی، انہوں نے صفات ذاتیہ ذکر کرے گا. اور صفات ذاتیہ میں ایک پر اکتفا نہیں کرے گا بلکہ بہت سارے صفات ذاتیہ جتنے بھی جب تک تعریف مکمل نہ ہو تو صفات ذاتیہ ذکر کرتے جائے گا جب تک تعریف اعتراض سے بچ نہ جائے. جب آپ نے کہا کہ شراب مسکر، پھر بات بن گئی. ہاں جی، جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نا کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں مگر اپنے جان سے بھی تھوڑے سے پیار کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بات نہیں بنی ہے ابھی. پھر عمر نے کہا کہ آپ مجھے پسند ہے پوری دنیا سے، اپنے نفس سے بھی زیادہ پسند ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ الآن یا عمر، ابھی بات بن گئی ہے نا. اس لیے ہم جو شخص ڈیفینیشن کرتا ہے اور صفات ذاتیہ میں سے ایک صفت ذکر کرتے ہیں دوسرے کو اگنور کرتے ہیں، ہم کہیں گے ابھی بات نہیں بنی ہے. بھائی بات تب بنے گی جب آپ کہے کہ خمر شراب مسکر. یہ کون بات کر رہا ہے بھائی؟ کون بات کر رہا ہے؟ شیخ مصباح کیف حالک؟ آپ اپنا مائک کو بند کر دے بھائی، اگر جی بات کرنی ہے تو بات کر سکتے ہیں. شیخ مصباح صاحب جی. میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی ٹھیک ہے. جی بالکل صاف ہے.
آگے جاری. آپ نے تمام ساتھی مائک کو میوٹ کرے. میوٹ سمجھتے ہیں نا؟ اس کو سائلنٹ کر دے، اس کو بند کر دے تاکہ آپ کی آواز ہمیں نہ پہنچ سکے. یہاں پر موبائل میں یہ مائک کی تصویر نظر آ رہی ہے نا، اس پہ کلک کر کے اپنے مائک کو آپ میوٹ کر سکتے ہیں بھائی جان سب لوگ. اچھا ٹھیک ہے. ہم نے یہ بات کی کہ جب آپ تعریف کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ صفت ذاتی کیا ہے اور صفت لازم کیا ہے اور صفت عارضی کیا ہے. ابھی ہم صفات کی 3 اقسام کی طرف آتے ہیں. اس کو صفت ذاتی بھی کہا جاتا ہے اور وصف ذاتی بھی کہا جاتا ہے. سب سے پہلے وصف ذاتی کی مثالیں لیتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں. شیخ ابن قدامہ کہتے ہیں وَالذَّاتِ كُلُّ وَصْفٍ يَدْخُلُ فِي حَقِيقَةِ الشَّيْءِ دُخُولًا لا يتصور فهم معناه بدون فهمه كالجسمیت للفرس. وصف ذاتی وہ وصف ہے جو کسی چیز کے ماہیت میں داخل ہے. وہ چیز تب تک سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ اس وصف کو ایڈ نہ کریں. مثال کے طور پر جسمیت ہے گھوڑے کے لیے جسمیت ہے. یہ وصف ذاتی وہ وصف ہے جو کسی چیز کی حقیقت میں داخل ہے. جسمیت انسان کے حقیقت میں داخل ہے، انسان کی تعریف میں داخل ہے، انسان کی ماہیت میں داخل ہے. اور جب تک جسمیت، انسان کا لفظ جب آپ سنیں نا، ڈائریکٹ آپ کے ذہن میں جسمیت کے بارے میں بات آئے گی کہ انسان ایک جسم ہے. پتھر ایک لفظ ہے، وہ جب آپ سن لیں کہ حجر، فوراً آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ایک جسم ہے. پتھر ایک جسم ہے، لیکن ہم نے پڑھا تھا کہ جسم کے 2 قسمیں ہیں، جسم نامی اور جسم غیر نامی، ترقی کرنے والا غیر ترقی کرنے والا. آپ جب حجر کا لفظ سنتے ہیں فوراً آپ کے ذہن میں جسمیت آئے گا، لیکن کون سا جسمیت آئے گا؟ جو غیر نامی ہے، جو ترقی نہیں کرتا. لہٰذا وصف ذاتی وہ وصف ہوتا ہے جو کسی چیز کے حقیقت میں داخل ہوتا ہے، اس کی ماہیت میں داخل ہوتا ہے اور اس چیز کی حقیقت اس کے اوپر موقوف ہے. جیسے جسمیت گھوڑے کے لیے، جسمیت گدھے کے لیے، جسمیت کتے کے لیے، یہ وصف ذاتی ہے. جب آپ فرس کا لفظ سنیں فوراً آپ کے ذہن میں آتا ہے ایک جسم ہے. زید کا لفظ سنتے ہیں فوراً آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ ایک جسم ہے. حمار کا لفظ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں جسمیت، تو جسمیت ایسا وصف ہے. ابھی مثال کے طور پر علم بھی ایک وصف ہے نا، علم بھی ایک وصف ہے، لیکن یہ وصف ذاتی نہیں ہے علم. کیونکہ آپ سے کوئی کہے کہ زید کا لفظ آپ سنتے ہیں، آپ کے دماغ میں تو فوراً نہیں آئے گا نا کہ اس نے PhD کیا ہوگا، اس نے MPhil کیا ہوگا، اس نے مدرسہ پڑھا ہوگا. بالکل ذہن میں نہیں آتا، کیونکہ یہ وصف ذاتی نہیں ہے. آپ سوچیں گے، پوچھیں گے لوگوں سے کہ کیا اس نے علم حاصل کیا ہے، ایجوکیٹڈ ہے یا ان ایجوکیٹڈ ہے، پوچھیں گے لوگوں سے. تو وصف ذاتی ڈائریکٹ سمجھ آ جاتا ہے، یعنی پتہ چل جاتا ہے، آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ کسی سے پوچھیں کہ یہ وصف اس کا ہے یا نہیں ہے. لیکن جو باقی اوصاف ہے وصف عارضی وغیرہ، مثال کے طور پر یہ خوبصورتی ہے، جمال، یہ بھی وصف ذاتی نہیں ہے. کیونکہ جب آپ فاطمہ کا لفظ سنتے ہیں تو جمال فاطمہ کے ماہیت میں داخل نہیں ہے. ہر فاطمہ تو خوبصورت نہیں ہے نا، ہر فاطمہ تو خوبصورت نہیں ہے، لیکن ہر گھوڑا مجسم ہے، ہر انسان مجسم ہے، اس کا جسم ہوتا ہے. کوئی بھی انسان دنیا میں جسم کے بغیر نہیں ہوتا. وصف ذاتی انسان سے جدا نہیں ہو سکتا، اور وصف ذاتی انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور معرف کے ساتھ ہوتا ہے. جب سے وہ پیدا ہوتا ہے تو وصف ذاتی اس کے ساتھ ہوتا ہے. جب سے مثلا زید پیدا ہوا ہے تو جسم اس کا وصف ہے، جسم اس کا وصف ہے، کوئی جدا نہیں ہو سکتا. لیکن بعض صفات ایسے ہیں، علم انسان کے ساتھ، علم تو پیدا نہیں ہوتا. تعلم فما المرء یولد عالما، کوئی عالم تو پیدا نہیں ہوتا، بعد میں علم حاصل کرتا ہے. اس لیے وصف ذاتی وہ ہوتا ہے جو سٹارٹ سے انسان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. مثال کے طور پر یہودیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتے ہیں. فطرت یہ وصف ذاتی ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ. لیکن یہودیت اور عیسائیت یہ وصف ذاتی نہیں ہے، یہ وصف عارضی ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کا ابو اس کو یہودی بناتے ہیں یا اس کو مجوسی بناتے ہیں. لہٰذا وصف عارض وہ ہوتا ہے جو بعد میں انسان کے ساتھ ٹچ ہو جائے عارضی طور پر. جو کہتے ہیں نا میں ڈیوٹی عارضی طور پر کر رہا ہوں، پہلے نہیں تھا اور بعد میں بھی نہیں رہوں گا، شاید پرماننٹ نہیں ہو. پرماننٹ صفت کو وصف ذاتی کہا جاتا ہے. بھائی آپ لوگ سمجھ گئے ہیں پرماننٹ
صفت کو وصف ذاتی کہا جاتا ہے. اپنا مائک کو بند کر دے بھائی. انشاءاللہ یہ کلیئر ہو گیا. وصف ذاتی کے بارے میں کلیئر ہو گیا. اس کی مثال بھی ہم نے لی. ابھی ابن قدامہ کی عبارت آپ پڑھیں گے تو آپ کے اوپر ظاہر ہو جائے گا. ابن قدامہ کہتے ہیں وَالذَّاتِيُّ كُلُّ وَصْفٍ يَدْخُلُ فِي حَقِيقَةِ الشَّيْءِ دُخُولًا لَا يُتَصَوَّرُ فَهْمُ مَعْنَاهُ بِدُونِ فَهْمِهِ كَالْجِسْمِيَّةِ لِلْفَرْسِ. وصف ذاتی وہ وصف ہے جو کسی چیز کی حقیقت میں داخل ہوتا ہے اور وہ چیز ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں اس کے وصف کے فہم کے بغیر. جیسے جسمیت فرض کے لیے ہے وَاللَّوْنِيَّةُ لِلسَّوَادِ. بھائی اپنے مائک کو بند کر دے. اپنا مائک کو بند کر دے یار. ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی بات. وَاللَّوْنِيَّةُ لِلسَّوَادِ. اور کلر بلیکنس کے لیے کلر. ایک بلیک ہے نا اور ایک رنگ ہے. جیسے آپ بلیک کا لفظ سنتے ہیں نا کالا تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ یہ کالا کسی کلر کا نام ہے. تو لونیت سواد کے لیے وصف ذاتی ہے. من فہم الفرس فہم جسما مخصوصاً. جو شخص فرض کا لفظ سنتا ہے تو فوراً اس کے سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں پر ایک جسم مخصوص موجود ہے. والجسمیت داخلۃ فی ذات الفرسیۃ دخولا به قوامها فی الوجود. جسمیت ایسا وصف ہے جو فرسیت کے ذات میں داخل ہے اور وہ جو فرسیت ہے وہ متقوم ہے اور وہ موجود ہے اس کی وجود کے ساتھ. اگر یہ وصف زائل ہو جائے تو وہ بھی موجود نہیں, اگر وہ نہ ہو تو یہ بھی نہ ہو. والعقل لو قدر عدمها بطل وجود الفرس. اگر عقل اس بات کو تسلیم کرے کہ جسمیت موجود نہیں ہے تو پھر دنیا میں کوئی فرس بھی موجود نہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی جسم موجود نہیں ہے تو دنیا میں کوئی جانور ہی نہیں ہے موجود. ولو خرجت عن الذهن بطل فهم الفرس. اگر آپ جسمیت کو ذہن سے نکالے تو فرس کا لفظ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. فرض کی ڈیفینیشن وہ کرے گا جس کو صفت ذاتیہ کا پتہ ہو. فرض کی صفت ذاتی جسمیت ہے. ہمارا شیخ عبد المنان کا مناظرہ تھا پشاور میں. احناف کا دعوت التوسل بالذوات الفاضلہ کہ جو مردے ہیں نا نیک لوگ ہیں ذوات فاضلہ ان سے وسیلہ پیش کر سکتے ہیں. ان کو وسیلہ لوگ کرتے ہیں نا. اس کے بارے میں یہ الصارم المنکی کے نام سے کتاب بھی لکھی گئی ہے. سبکی کے اوپر رد ہے. وسیلے کے جو لوگ قائل ہیں نا فلان کو ہم وسیلہ بناتے ہیں فلان کو بناتے ہیں وہ اللہ کا زیادہ قریب ہے. اس حوالے سے ان کا مناظرہ تھا. مناظرہ اس بات پہ ختم ہوا. ہمارے شیخ نے ان سے سوال پوچھا ذات کی تعریف کرے. آپ نے تقی عثمانی کو بھی کال کرے. ہاں آپ کو کل اٹھائے میں 4-5 گھنٹے. ذات کی ڈیفینیشن کریں گے تو آگے جائیں گے. انہوں نے ذات کی تعریف نہیں کی. یہ ایسے کہتے ہیں توسل بالذوات الفاضلہ. اس لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اب مناظر کو روک کے کہ بھائی اس چیز کی ڈیفینیشن کرے تو آگے جائیں گے. انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں آتا تو تقی عثمانی کو کال کرے, شیخ الاسلام کو بلائے اور یا ڈاکٹر طاہری کو کال کرے. جو بھی آپ کے جتنے بھی بڑے ہیں اور جو جتنے بھی آپ کے آبا اور اجداد ہیں وہ ذات کی تعریف کرے. وہ ذات کی تعریف تب کریں گے جب آپ کو وصف ذاتی کا پتہ ہو. جیسے یہ لوگ کہتے ہیں نا اللہ ایک ذات ہے. ذات کو واضح کرے گا نا. یہ ذوات فاضلہ کیا ہے جو قبروں میں موجود ہے. ذات ہوتا کیا ہے اس کی تعریف کریں گے تو پھر بات بنے گی نا آگے. ابھی ہم آگے کی طرف جاتے ہیں. دوسرا وصف لازم ہے. وصف لازم وہ وصف ہے جو ذات سے جدا نہیں ہو سکتا لیکن جو حقیقت ہے وہ موقوف نہیں ہے اس کے اوپر. مثال کے طور پر انسان کے لیے جو سایہ ہے یہ ایک وصف ہے لیکن وصف لازم ہے. جہاں پر بھی انسان جائے گا اور سورج نکلا ہے تو اس کا سایہ تو ہوگا. سایہ ایسا وصف ہے جو انسان کا ذات سے جدا نہیں ہو سکتا لیکن یہ انسان کے ڈیفینیشن میں داخل نہیں ہے. اگر آپ سے کوئی سوال پوچھے کہ انسان کی تعریف کرے آپ حیوان ناطق کہتے ہیں. ذیل کا تذکرہ تو نہیں کرتے نا, سایہ کا تذکرہ ڈیفینیشن میں. اگر یہ حقیقت اور ماہیت میں داخل ہوتا ہے تو ڈیفینیشن میں ہم اس کا تذکرہ ضرور کرتے لیکن یہ سایہ انسان کی صفات میں ہے. بلکہ جو سایہ ہے نا یہ سایہ کی صفات میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا. ظِلًّا ظَلِيلًا یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ جامد سے اشتقاق جب ہو جائے وہ مبالغہ کے لیے ابن عاشور نے قناطیر مقنطرہ میں یہ بات کی ہے. ظِلًّا ظَلِيلًا کہ جامد لفظ ظل اس سے مشتق لیا گیا ہے مبالغے کے لیے. تو جو ظل ہے یہ ایسا وصف ہے جو کہ ظل کا وصف بھی ہو سکتا ہے. ظل کا وصف ہوتا ہے لیکن جنت میں. اور انسان کا وصف تو بالکل ہے. جب انسان جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ظل بھی جا رہا ہے, اس کا سایہ بھی جا رہا ہے. اس کا ظل موجود ہے, قیامت کے روز بھی موجود ہے. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظل یوم لا ظل. اللہ کا بھی ظل موجود ہے, اللہ کا بھی سایہ موجود ہے. تو سایہ یہ وصف لازم ہے, انسان سے جدا نہیں ہو سکتا
لیکن انسان کی جو حقیقت ہے اس کے اوپر موقوف نہیں، انسان کی کوئی حقیقت میں داخل نہیں، جیسے جسمیت کی طرح نہیں تھا، جسمیت کی طرح یہ نہیں تھا، یہ وصف لازم ہے. لازم لا يفارق الذات ابدا، ذات سے جدا نہیں ہو سکتا، لیکن لا يتوقف علیہ فہم حقیقت ذات الشیء ولا يتوقف علیہ فہم ماہیت ذلک الشیء، اس چیز کی ماہیت اس چیز کے اوپر موقوف نہیں ہے. ایسا وصف ہے. وصف ذاتی میں تو وہ موقوف ہوتا ہے، لیکن وصف لازم میں موقوف نہیں ہے. شیخ نے اس کی جو یہ مثالی دی ہے، ظل الشجر کی مثال دی ہے. اسی طرح کون الجبل مخلوقا، کہ یہ پہاڑ مخلوق ہے. جی تو خلقت ایسی صفت ہے جو پہاڑ سے جدا نہیں ہو سکتا. لیکن پہاڑ کی تعریف میں تو یہ نہیں آئے گا نا. آپ سے کوئی پوچھے پہاڑ کی تعریف کرے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مخلوق، یہ اس کی تعریف میں داخل نہیں ہے. ویسے ہر پہاڑ مخلوق ہے، لیکن ہر مخلوق تو پہاڑ نہیں ہے نا. ہر مخلوق تو پہاڑ نہیں ہے. پہاڑ مخلوق ہے، ہر مخلوق تو پہاڑ نہیں. ابھی ہم آتے ہیں تیسرے وصف کی طرف. وصف ذاتی پڑھا ہم نے، پھر وصف لازم پڑھا، اس کے بعد ہے وصف عارض. عارضی طور پر، یہ لفظ آپ نے اردو میں سنا ہوگا، عارضی طور پر بھائی میں یہاں پر ڈیوٹی کر رہا ہو، پرماننٹ نہیں ہوں میں، ہاں جی، عارضی طور پر تھوڑی دیر کے لیے ہو. وصف عارض یہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. مثال کے طور پر انسان جب خجالت ہو جائے نا یا غصے میں ہو تو اس کے جسم پر کچھ اوصاف رونما ہوتے ہیں، وہ اوصاف عارضی ہوتے ہیں. اگر وہ وائٹ کلر کا ہے تو سرخ ہو جائے گا. اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتا تھا انتفخت اوداجہ، اس کے رگے باہر نکل آتے تھے، جسم پر رونما ہوتے. اسی طرح ہوتے ہیں. جب کسی کو لڑکی کی خبر ملتی ہے جاہلیت والے لوگوں کی کہ تمہاری بیٹی پیدا ہوئے ہے، ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، پہلے سے کالا نہیں تھا ابھی کالا بن گیا. سواد یہ وصف عارض ہے، ابھی کالا بن گیا، کہ ابھی اس کو دفناؤ اور یا ذلت کو برداشت کرو، یا اس کو دفناؤ یا میں ذلت کو برداشت کرو، یا دفناؤں گا اس کو اور یا ذلت کو برداشت کروں گا. تو تم کس سے پیدا ہوئے؟ تم بھی تو عورت سے پیدا ہوئے تھے نا بھائی. اس لیے یہ وصف عارض ہے. وصف عارض جیسے شیخ کہتے ہیں وَأَمَّا الْوَصْفُ الْعَارِضُ فَمَا لَيْسَ مِنْ ضُرُورَةٍ أَنْ يُلَازِمَ، یہ ملازم صفت نہیں ہے، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. جیسے میں نے کہا اللہ کا کلام کرنا، یہ وصف عارض ہے. اسی طرح کحمرۃ الخجل، انسان پریشان ہو جاتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں تو اس کے چہرے پر ریڈنس آتا ہے، سرخی آتا ہے. او بطیئاً کصفرۃ الذہب والصبا والکہولہ، یا آہستہ آہستہ آتا ہے، جیسے انسان کے اوپر شیخوخت اور بوڑھاپا آتا ہے لیکن آہستہ آہستہ آتا ہے. یہ اوصاف عارضی. اوصاف عارضی یا جلدی آتی ہے اور یا تھوڑے تھوڑے آرام آرام سے آتے ہیں. جیسے کوئی شخص غصہ ہو جائے نا، جلدی اس کے وصف عارض اس کے چہرے پر رونما ہوتا ہے. لیکن جب انسان بوڑھا ہوتا ہے، بڑھاپا تو ڈائریکٹ نہیں آتا نا، بڑھاپا آرام آرام سے آتا ہے. لا يقف فهم الحقیقت علی وتصور مفارقتها، اس کا مفارقت بھی متصور ہے اور کسی چیز کی حقیقت بھی اس کے اوپر موقوف نہیں ہے. انشاءاللہ یہ کلیئر ہو گئی. ابھی میں 10 منٹ ہے میں آپ کو اس کے بعد انشاءاللہ ہم جنس اور فصل کی طرف جائیں گے جو منطق کا اصل موضوع ہے، اور پھر منطق سے نکلیں گے اصول فقہ میں داخل ہوں گے. کیونکہ یہ جو منطق ہے یہ قریب ہے کہ آپ لوگوں کا دماغ خراب کر دے اور ہمارا بھی دماغ خراب کر دے، تو اس لیے ہم اصول فقہ میں جائیں گے. صرف منطق کی یہ جنس اور فصل کچھ چیزیں رہ گئی ہے. ہم نے حد کے بارے میں پڑھا، اور آج جو پڑھا اوصاف ثلاثہ کے بارے میں پڑھا کہ منطقی لوگ اوصاف ثلاثہ کس کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ بھی تعریف کے لیے ضروری تھی. تعریف میں اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی ہوتے ہیں. وصف ذاتی ذکر کرتے ہیں تعریف میں، کوئی بات نہیں، ذکر کرے. وصف عارض ذکر کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. جی کیا یار، یہ تو پختو کا لفظ ہے نا، آپ کو پختو نہیں آتی. خجالت الک ادا سڑے خجالت شمخ سرش، پختو نہیں آتی یار. خجالت ہے نا، پیچھے نہیں، خجالت شرمندہ ہو جائے. ہاں جی، چلے ہمارے ساتھ کچھ شیئر کرے. شیخ ذیشان ہمارے ساتھ یہ درس کا خلاصہ بتا رہے پہلے آپ. جی خلاصہ بیان کرے بھائی. جی
وجه الانحصار دوبارہ بیان کر دے ایک بار. کس کی مثال بھائی؟ وجہ الانحصار. اچھا، وجہ الانحصار یعنی جب ہم کسی چیز کے اقسام بیان کرتے ہیں پھر ہم سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ اس چیز کی 3 اقسام کیوں ہے، 4 کیوں نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ کلمے کی 3 اقسام ہیں. وجہ الانحصار یعنی یہاں پر اوصاف کا وجہ الانحصار یہی ہے نا کہ وصف یا ماہیت میں داخل ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر داخل ہوگا تو وہ وصف ذاتی ہے، اگر داخل نہیں ہوگا تو وہ وصف عارضی ہے یا وصف لازم ہے. جی جی